نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، کرم والا احسان والا معاملہ فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے جو بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں برستی ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں کہ اللہ پاک ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ سارے مہینوں کا یہ سردار مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کی سحری کو اللہ پاک نے برکت کی چیز بنایا ہے اور اس کے افطاری کو بھی اللہ پاک نے نوازنے کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، عرش کے جو فرشتے ہیں فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ کتنی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ روزوں کی وہ رکھتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا آداب کا رعایت رکھتے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے کو ایک ایک گھڑی کو ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھتے ہیں اور قیمتی بناتے ہیں۔ رمضان مبارک مہینہ جو ہے ہماری طرف پوری زندگی کی ایک ترتیب دینے کے لیے آتا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو جیس طرح رمضان مبارک کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جیسے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انسان لو لعب میں نہیں ہوتا، کھیل تماشے میں نہیں ہوتا اور دوسری حرکات کرتا ہے وہ بھی رمضان مبارک کے اندر نہیں کرتا، اور اسی طرح غیبت ہے، بہتان ہے، فحاشی کاموں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتا۔ اسی طرح یہ پورا رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے پوری زندگی کے لیے ہمیں یہ سبق دینے کے لیے آتا ہے، ایسے زندگی گزارو۔ یہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کی جو قدر کریں۔ اللہ نہ کرے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، آمین فرمایا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، فرمایا کہ 3 شخصوں کے لیے بد دعا ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ فرماوے، فرمائے کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آمین فرمائی، فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پاوے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر بھی وہ شخص اپنی مغفرت نہ کرائے، رمضان مبارک کا مہینہ پا کر اللہ جل شانہ کو راضی نہ کر سکا، کتنا وہ بد نصیب انسان ہوگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہم بھی ایک ارشاد پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں ان کے روزے کے ثمرات باجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں باجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔
اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی، وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دن میں جو ہے اب حلال کمائی سے روزہ افطار کیا جائے، حلال کمائی سے سحری کی جائے، اور غیبت سے، بہتان سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا پھر نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے ہم آس پاس دیکھیں جو بھی غیبت میں، بہتان میں یا گناہوں میں مبتلا ہے، اسے پیار محبت سے ترغیب دے کر اس کو بچایا جائے، ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے تبلیغ کی محنت ہے کہ مسلمانوں کو ایمان و اعمال پر تیار کیا جائے، اللہ پاک کی طرح متوجہ کیا جائے۔ اللہ کی رحمتیں جو ہیں رحمتیں جو ہیں بارش کی طرح برسی ہیں اگر مسلمان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک موسلادھار بارشیں عطا فرماتے ہیں، نیک نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں، باغات عطا فرماتے ہیں۔ یہ توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ پاک اتنا انعامات سے نوازتے ہیں، تو ہمیں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے گزارش ہے ہماری کہ رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اور یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر جو ہے کہ گھر والوں کو بھی اعمال پر لگائیں، گھر والوں کو بھی اعمال پر لگائیں۔ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت بڑا قیمتی اوقات ہوتا ہے، جو افطاری کی تیاری کے لیے جو ہے عصر سے پہلے ہم کام کو شروع کریں، مستورات کو کہیں کہ عصر سے پہلے افطاری کی تیاری کر لیں، اور عصر کے بعد جو وقت ہے اس میں ذکر میں، اذکار کے اندر لگانا چاہیے، دعاؤں کے اندر لگانی چاہیے، تاکہ فرشتوں کی دعاؤں کا ہم مستحق ہو سکیں۔ جس طرح روزے دار دعا کرتے ہیں پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔